हेलो एवरीवन एंड वेलकम हियर। आज का हमारा टॉपिक है जॉन जैक्स रूसो। जॉन जैक्स रूसो का जो ड्यूरेशन है वो 1712 से 1778 तक का। जॉन जैक्स रूसो एक नेचुरलिस्ट फिलोसफर हैं। ही वॉज वन ऑफ द फेमस नेचुरलिस्ट फिलोसफर इन द 18th सेंचुरी। उन्होंने अपनी मशहूर किताब एमाइल शाया की। ही पब्लिश्ड हिज फेमस बुक एमाइल, जिसमें उन्होंने नेचुरलिज़म के बारे में अपने नज़रियात कोट किए, विच कंटेन रूसोज आइडियाज़ ऑन नेचुरलिज़म। बेसिकली जॉन जैक्स रूसो एक नेचुरलिस्ट फिलोसफर हैं और नेचर फितरत पसंद फिलोसफर हैं, नेचर के करीब रहना पसंद करते हैं। जॉन जैक्स रूसो की जो बुक है एमिली, विच मीन्स बॉय इन फ्रेंच, उसका मतलब है बॉय फ्रांसीसी ज़ुबान में। ये बुक एक लड़के की या किसी इंडिविजुअल की प्राइवेट एजुकेशन पर फोकस करती है। एजुकेशन के बारे में इनके नज़रियात क्या हैं वो हम इसमें देखेंगे थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू हिम, नेचर इज़ द बेस्ट टीचर एंड मीन्स ऑफ एजुकेशन। तो अकॉर्डिंग टू रूसो वो कहते हैं कि नेचर ही हमारा जो बेस्ट टीचर और तालीम का ज़रिया है। तो उनके अकॉर्डिंग हमें नेचर के करीब रहते हुए अपनी तालीम जो है उसको हासिल करना चाहिए। रूसो कंसीडर्ड वर्ल्ड एज एन आर्टिफिशियल ऑटोक्रेटिक, मतलब कि रूसो का दुनिया के बारे में जो ख्याल है वो ये है कि वो कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये आर्टिफिशियल है, जालिमाना है और मगरूर जगह है। बहुत करप्शन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खुदसरी है, अनापरस्ती है। रूसो बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द नेचुरल इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। वो कहते हैं कि स्टूडेंट को, इंडिविजुअल्स को, बच्चों को जो तालीम है उनकी अपने इंटरेस्ट, उनके कैलिबर, उनके नेचर के अकॉर्डिंग देनी चाहिए। और तालीम का मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स की, इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो। नेचुरलिज़म इन एजुकेशन, रूसो कहते हैं कि वी आर बॉर्न वीक, वी नीड स्ट्रेंथ। हमें ज़रूरत होती है, हम जब पैदा होते हैं हम कमज़ोर होते हैं। वी नीड स्ट्रेंथ, हेल्पलेस, वी नीड एड, हमें मदद की ज़रूरत होती है। वी नीड रीज़न, ऑल दैट वी लैक एट बर्थ, इन तमाम महरूमियों के साथ हम पैदा होते हैं। ऑल दैट वी नीड व्हेन वी कम टू मैन स्टेट, जब हम इस स्टेट में आते हैं तो हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम हेल्पलेस होते हैं। इज़ अ गिफ्ट एजुकेशन, तो एजुकेशन जो है, जो तालीम है वो हमें इन तमाम महरूमियों से बचाती है। एजुकेशन एज अ गिफ्ट के तौर पर उन्होंने यहाँ पे बोला है जॉन जैक्स रूसो ने। रूसो एज अ फ़िलोसफर, ही वॉज़ अ ग्रेट फ़िलोसफर, वो एक ग्रेट फ़िलोसफर थे। उनका फ़लसफ़े का नज़रिया जो है, उनकी जो नज़रिया फ़िलोसफी है वो नेचुरलिज़म है। वो सोचते हैं कि नेचर इज़ गुड, नेचर एक अच्छी चीज़ है, अनटिल, जब तक कि वो डज़ नॉट रीच एट इन द हैंड ऑफ मैन, जब तक वो इंसान के हाथ में नहीं आता, नेचर एक अच्छी चीज़ है। इनकी बायोग्राफी अगर हम देखें तो रूसो वॉज अ मेजर फ़िलोसफर, राइटर एंड कंपोज़र, म्यूज़िशियन ऑफ द 18th सेंचुरी। तो रूसो 18वीं सदी के एक अहम फ़िलोसफर, मुसन्निफ़, कंपोज़र और म्यूज़िशियन थे। हिज पॉलिटिकल फ़िलोसफी इन्फ्लुएंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी इनकलाब में रूसो के जो पॉलिटिकल नज़रियात थे, फ़लसफ़ियाना नज़रियात, उन्होंने बहुत ज़्यादा असर किया, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया लोगों को। एंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फ़िलोसफी, और इनके इन्हीं नज़रियात ने मॉडर्न पॉलिटिक्स को जन्म दिया। एंड एजुकेशनल थॉट्स, और एजुकेशनल सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा उनके नज़रियात जो हैं इस अहम साबित हुए। फ्रेंच में जो इनकलाब हुआ इसमें रूसो ने बहुत अहम किरदार अदा किया। इन फ्रेंच रेवोल्यूशन ही प्लेड अ ग्रेट रूल, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने जो रूल है उन्होंने अपनी रेवोल्यूशन के दरमियान बहुत अहम किरदार अदा किया। ही प्रोवाइड इन्फ्लुएंशियल radical arguments and, more important, extraordinary powerful images and phrases which were
وائڈلی سائٹڈ ڈیورنگ دا فرینچ ریولیوشن. تو فرینچ ریولیوشن کے دوران ان کی غیر معمولی، ان کی امپورٹنٹ اینڈ پاورفل فریزز کے ذریعے سے لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ انسپائریشن ہوئی. ان کی ابتدائی زندگی کو اب دیکھتے ہیں. جان جیکس روسو 1712 میں سوئٹزرلینڈ کی جنیوا میں پیدا ہوئے. ہز مدر ڈائڈ شارٹلی آفٹر چائلڈ برتھ. ان کی برتھ کے کچھ مہینوں بعد ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی. ہز فادر واز اے پور اینڈ واش میکر اینڈ ڈانس میکر. وین ہی واز 10 ہز فادر رن اوے جنیوا. تو وہ دین کیا ہوا کہ ہی واز ریزڈ بائی دا مدر سسٹر. تو ان کی جو مدر سسٹر تھی، ان کے انکل تھے، انہوں نے ان کی پرورش کی. روسو واز اے گریٹ فلاسفر آف ہز ٹائمز. روسو اپنے وقت کے ایک عظیم فلاسفر تھے. ان کے فلسفیانہ نظریات نے ایجوکیشن پر بہت زیادہ اثر چھوڑا. مینی آف دا ماڈرن میتھڈز آف ٹیچنگ. ایجوکیشن سسٹم کے اندر ٹیچنگ کے بہت زیادہ ماڈرن میتھڈز جو ہیں وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائے، جیسا کہ ہیورسٹک میتھڈ ہے، سینسری ٹریننگ اور چائلڈ سینٹرک جتنے بھی میتھڈز ہیں وہ ان میں روسو کا بہت اہم کردار ہے ان کے اندر. روسو کے اکارڈنگ جو تعلیم کا کریکولم ہے وہ کیا ہونا چاہیے، انہوں نے انڈیویجولس کے 4 سٹیجز میں ڈیوائڈ کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے جو سٹیج ہے انفینسی، اس میں اسٹوڈنٹس کو کوئی کریکولم نہیں پرووائڈ کرنا چاہیے، جسٹ ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ چائلڈہڈ نیکسٹ سٹیج میں لرن فرام ایکسپیرینسز اینڈ اون ایکشنز. اس میں اسٹوڈنٹس کی اپنی ایکشنز اور ایکسپیرینسز کے ذریعے سے ان کو سکھانا چاہیے، ان کو لرننگ کروانی چاہیے، ان کی ایکٹیویٹیز کروانی چاہیے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اپنے بچپن کے دور سے نکلتے ہیں تو بوائےہڈ کا وہ بوائےہڈ کا نام دیتے ہیں. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو لینگویج، فزیکل سائنسز، ڈرائنگ اور کارپینٹری اور لینگویج اور میتھمیٹکس اور سائنٹیفک انسٹرومنٹس کے بارے میں بچوں کو پڑھانا چاہیے. نیکسٹ سٹیج میں وہ ایڈلسن میں کہتے ہیں کہ اس میں بچوں کو مورل، ایتھیکل ایکٹیویٹیز، ریلیجیس، ایکوپیشنل اور جینیٹک ایجوکیشن، استھیٹکس وغیرہ، ہسٹری اور فزیکل ایجوکیشن کے بارے میں بچوں کو نالج پرووائڈ کرنا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں ان کی بک ایمائل کے بارے میں. روسو روٹ ہز ناول ٹو شو ہز بلیوز ان ایجوکیشن. انہوں نے اپنا جو ناول ایمائل جو لکھا ہے اس میں انہوں نے اپنے ایجوکیشنل بلیوز کو ڈسکرائب کیا ہے. اٹ کنسسٹ آف 5 بکس. یہ جو بک ہے یہ اس کی 5 سٹیجز ہیں، اس کی 5 نیکسٹ مزید سب جلدیں ہیں، 5 بکس ہیں اس کی. اس میں سب سے پہلے انہوں نے بک نمبر 1 میں انفینسی کے بارے میں لکھا ہے. اس میں گڈنیس آف مین اور اسٹوڈنٹس کو برائیوں سے دور رکھنے کے بارے میں اپنے نظریات کو پٹ کیا ہے. بک نمبر 2 میں دا ایج آف نیچر. انہوں نے نیچر کے اباؤٹ بہت زیادہ فوکس کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پرپز آف ایجوکیشن اسکول انوائرمنٹ. اسکول کا انوائرمنٹ جو ہے وہ بیسٹ ہونا چاہیے، سیلف موٹیویٹڈ لرننگ ہونی چاہیے، ڈسپلن اچھا ہونا چاہیے، بچوں کو فزیکل ایجوکیشن ان کی اچھی ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں ان کو اسکول کے انوائرمنٹ میں ملنی چاہیے. اس کے علاوہ ایمائل میں کہتے ہیں بک نمبر 3 میں پری ایڈلسن. ایڈلسن سے پہلے بچوں کی انٹلیکچوئل ذہنی تعلیم، ان کی جیوگرافی، سائنس، ہسٹری اینڈ ادر سبجیکٹس کے اوپر گرپ جو ہے بچوں کی مضبوط کرنی چاہیے. بک نمبر 4 میں وہ کہتے ہیں کہ پیبرٹی، سوشل ایٹیٹیوڈس اینڈ نیچرل ریلیجن. مینس کہ بلوغت کی جو ایڈلسن کی جو ایج ہے اس میں اسٹوڈنٹس کو سوشل ایٹیٹیوڈس، ان کو سوسائٹی کے اندر رہنے کے لیے ایڈجسٹ کرنے کے بارے میں ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے، اور نیچرل اور ان کو ریلیجیس ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرنی چاہیے. بک نمبر 5 میں ایڈلٹہوڈ میں وہ کہتے ہیں کہ وومن ایجوکیشن اور ان کو لو کے بارے میں، ہیومینٹی کے بارے میں، انسانیت سے محبت کے بارے میں ان کو درس دینا چاہیے. ان کی فلاسفیز کی اگر ہم بات کریں تو ان کی فلاسفیز میں وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو روسو کا جو خیال تھا وہ کہتے تھے کہ دنیا جو ہے یہ ایک اگر نیچر کے قریب ہے تو بہت بیسٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں وہ تب کریٹ ہوئیں جب انسانوں کی پاپولیشن بڑھی اور ساتھ ہی جب انسانوں نے اپنی ڈفرینٹ جگہوں پہ قبضہ کرنا شروع کیا. تو یہاں پہ ان کے کچھ فلاسفیز میں وہ کہتے ہیں کہ پیپل آر نیچرلی گڈ. لوگ فطرتاً ان کے جو نظریات ہیں اس میں لوگ فطری طور پر اچھے ہوتے ہیں، لیکن معاشرے کی برائیوں سے خراب ہو جاتے ہیں. جو سوسائٹی کے اندر برائیاں ہیں، جو کرپشنز ہیں، اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو ہی بلیوڈ ان لبرٹی. وہ لبرٹی کے اوپر، فریڈم کے اوپر، ڈیموکریسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ایکویلٹی اینڈ کمیونٹی کے اوپر.
اب ایکولیٹی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایکولیٹی اور ان ایکولیٹی بہت ہے. ایکولیٹی اور ان ایکولیٹی تب آتی ہے جب لوگوں نے ڈفرینٹ پلیسز پہ قبضہ کرنا شروع کیا اور اس طرح سے کلاسز اور بننا شروع ہو گئیں کہ لوور کلاس مڈل کلاس، تو اس طرح سے جو ہے وہ ان ایکولیٹی جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر بڑھی. تھیوری آف نیچر میں اپنی میں کہتے ہیں کہ ڈس لائکس دا کرپشن، وہ کرپشن کو بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں ان سوسائٹی. یہ فردر سیز آور ایجوکیشنل سسٹم آر ٹوٹلی رینگ، وہ اپنے ایجوکیشنل سسٹم کے بارے میں بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ برائیاں ہیں. دے آلسو سیز نو جسٹس ان سوسائٹی، کہ سوسائٹی میں جسٹس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں اگر ہم ایک شہری کو ایک اچھا شہری بنا سکتے ہیں، لیکن اب جب ہم ان کی اچھی طریقے سے ٹریننگ کر دیں اور ان کی نیچر کے اکارڈنگ ان کی ٹریننگ کریں گے. مین از بورن فری، ان کا خیال ہے کہ جو مین ہے وہ فری آزاد پیدا ہوا ہے، تو اس کو آزادانہ ماحول میں جو ہے تعلیم دینی چاہیے. تو یہ تھے روسو کے نظریے.